علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا. کل بات کو آگے بڑھا سکوں سن لیجئے گا. بی بی نے یہاں فلسفہ احکام بیان کیا. اب یہ فلسفہ احکام ٹائم ہے نا، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کہ فلسفہ احکام کا ایک فلسفہ خود ایک مضمون ہے اور ایک فلسفہ احکام. جب کہتے ہیں فلسفہ احکام یا احکام یعنی فقہی جو اللہ کی طرف سے رولنگز آئیں، اور فلسفہ احکام یعنی کیوں کسی بھی شکل. فلسفہ تاریخ یہ فلسفہ نہیں ہے بلکہ یعنی تاریخ جو کچھ تاریخ میں ہوا، اور فلسفہ تاریخ کیوں ہوا اسے کہتے ہیں فلسفہ تاریخ. بات واضح ہوئی؟ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. ایک ہے احکام، بھئی یہ نماز ہے، واجب ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، مختلف چیزیں. ایک ہے فلسفہ احکام، اللہ نے کیوں بھیجا ان چیزوں کو، کیوں. why behind all of those things is called philosophy of the rulings or philosophy of history. جو بھی اس چیز کے کیوں کا مطلب ہوتا ہے اس کا فلسفہ. بات واضح ہو گئی؟ اب یہاں جناب سیدہ بتا رہی ہیں فلسفہ احکام، اللہ نے یہ جتنے احکام نازل کیے ان کا فلسفہ کیا؟ بھائی فلسفہ احکام وہی بیان کر سکتا ہے جو سمجھتا ہو. اس کی نیت کو کہ جس نے یہ احکام بھیجے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ اس نے یہ سارے احکام نازل کیے. اب یہاں خاتون نے جنت بیان کر رہی ہیں، اللہ نے یہ احکام کیوں بھیجے میں سمجھاتی ہوں. اب سنیے جناب خاتون نے جنت، اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. میں جلدی کے اندر بس 4-5 جملے بی بی کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ، یہ بی بی نے ایمان کو کیوں بھیجا. ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگارہ ایمان عنایت فرما، ایمان پہ قائم رکھ، ہم مومن رہیں، ولایت علی پہ باقی رہیں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ جعل اللہ الایمان، یہ اللہ نے ایمان کیوں بھیجا؟ کا تنزیہاً عن الشرک، تاکہ شرک سے انسان بچ سکے. ایمان توحید پہ ہے، ایمان نبوت پہ ہے، ایمان ولایت پہ ہے. ہمارے 2 مخصوص چیزیں ہیں جو تمام مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، ایک ہے عدالت، دوسرے ہے امامت. تو ایمان قیامت پہ بھی ہے، امامت پہ بھی ہے، تمام کے تمام احکام پہ ایمان. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے ایمان کو بھیجا. توجہ، اب یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. زیارت جامع کبیرہ 10ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. آدھا مجمع ہے آدھا مجمع نہیں ہے. 10ویں امام فرما رہے ہیں مولا اپنے جد امیر المومنین سے کہتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. کسی نے پوچھا مولا جس نے آپ کے جد کا یا آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، خدا کا انکار نہیں کیا. تو آپ نے کیسے کہا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا؟ تو مولا نے فرمایا کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا ہے انہیں مانو. جو اللہ کی نہ مانے وہ اللہ کا منکر ہے. توجہ فرمائی جانے کے نام. تو یہاں بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچا سکے، اور جو ولایت کا منکر ہو جاتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے جو نہیں مان رہا ابھی تک اس کو معرفت نہیں ہوئی ہے، لیکن جو منکر ہو جائے وہ خارج ہو جاتا ہے. نہ ماننے میں اور منکر ہو جانے میں بڑا فرق ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. میں آگے بڑھ جاؤں، وضاحت کروں؟ اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اذان گرامی یہ بہت سے افراد کتنے یہ پیدا ہوئے جس کو جو بتا دیا اس نے وہی مان لیا، لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں انکار کر دے. اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. انکار بہت بڑا گناہ ہے. اذان گرامی دوسرے جملے کو پیش کر رہا ہوں وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا ہے. نماز تکبر سے بچاتی ہے. ارے جو نماز میں سجدہ سیکھ جائے وہی تکبر سے بچتا ہے. سجدے سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا، اس سے زیادہ جھکا نہیں جا سکتا. جب اللہ اپنے لیے اتنا جھکا لے
جو خدا کے سامنے جھکنا سیکھ لے وہ اوروں کے سامنے نہیں جھکتا. پتہ نہیں یہ پہنچ رہی بات نہیں. یہاں اوروں سے مراد غیر اللہ یعنی اللہ کے منکر مراد ہے, جو اللہ کے مقابلے میں ہے. اللہ والے مراد نہیں ہے, کیونکہ ان کا احترام ہی اللہ کا احترام ہے. لیکن بعض اوقات ہم دنیا داروں کے سامنے جھک جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, کمزور کون پڑتا ہے؟ جو منکر خدا ہوتا ہے, جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. اب امام صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا. تھوڑی دیر چلیں گے نا ابھی تو. عزیزان گرامی, چلے فرماتے ہیں کہا کہ من یخف اللہ, جو اللہ کا خوف رکھتا ہے, اخاف اللہ منہ کل شے, اللہ ہر شے کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتا. حدیث سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کا خوف ہر شے کے دل میں. ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شے, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اس کے دل میں ہر چیز کا خوف آ جاتا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ جو خدا کا خوف نہ رکھتا ہو پھر وہ ہر چیز سے ڈرے گا. ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا, اب تو میرا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو معصوم فرمایا بلی میں کچھ نہیں تھا, یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے جو آپ کا ایکسیڈنٹ کرا دے گا. بلی بیچاری میں کچھ نہیں تھا. عزیزان گرامی, یہ تمام چیزیں جتنے بھی توہمات ہوتے ہیں نا, ان کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس یعنی وہم صحیح نہیں ہے, آپ کا عقیدہ کروا دیتا. بات پہنچ گئی؟ یہ آپ کا عقیدہ وہی کچھ کروا دیتا ہے. میرے ساتھ اب تو بہت ہی برا ہوگا, گھر سے نکلنے تھے کسی نے پوچھ لیا بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا کام نہیں ہوگا. اس بیچارے کے سوال میں کچھ نہیں تھا, آپ کے اپنے عقیدے کی وجہ سے کام نہیں ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, حدیث میں یہ معصوم کا فرمان ہے کہ توہم نہ کرنا, وہم نہ کرنا, کیونکہ جو وہم کرو گے وہی کچھ ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا کیسے ہو سکتا ہے, بلی نے جب بھی راستہ کاٹا میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا. آپ کہنے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ آپ کے اپنے عقیدے کی وجہ سے ہوا. تو عزیزان گرامی, اب اپنا عقیدہ, اگر آپ کو وہم ہے تو اس وہم پہ عمل کیجئے, کیونکہ وہی کچھ ہوگا جیسا وہم ہے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں بات. وہم نہ کرو, کیونکہ اگر وہم ہے تو وہی کچھ ہوگا. اس لیے جو آپ کا وہم ہوتا ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں بہرحال اب میں وہم نہیں پیش کروں گا, تو ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پہ سکھا رہا ہوں, کیونکہ بہت یہاں کے بچوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہم یہ پاکستان ہندوستان سے زیادہ آتے ہیں اس طرح کے ہیں. لیکن بہرحال وہم نہ کیجیے. عزیزان گرامی, یہ بد عقیدگی نہیں ہونی چاہیے. بد عقیدگی انسان سے وہی کچھ کرواتی ہے جیسا عقیدہ ہوتا. پانچویں امام فرماتے ہیں جو اللہ سے جیسا اعتقاد رکھتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا. جو آدمی کہتا ہے نا اللہ مجھے نہیں بخش سکتا, وہ نہیں بخشا جائے گا, کیونکہ اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ نہیں بخش سکتا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. جس بیچارے کا عقیدہ یہی ہو مجھے تو اللہ بخش نہیں سکتا, تو مولانا نے کہا یہ نہیں بخشا جائے گا, کیونکہ اس کا عقیدہ یہی ہے. جیسی اللہ سے امید رکھو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. اس لیے عقیدے صحیح رکھیے, بد عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی, یہ اپنا عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں بی بی فرما رہی ہے تکبر سے نماز بچاتی ہے. دو اور پیش کر دوں اگر جملے, یا وَجَعَلَ الصِّيَامَ, صوم, یہ جو روزہ ہے, بی بی فرماتی ہیں کہ لِلْإِخْلَاص, اللہ نے روزے کو اخلاص عطا کرنے کے لیے بھیجا. روزے سے انسان, اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے, مخلص ہو جاتا ہے. روزے سے کیسے اخلاص؟ بھئی نماز سے اخلاص نہیں تو روزے سے کیسے؟ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. غور سے سنیے گا, میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل اور وہ بنا دیا ہے, علمی موضوع بنا دیا ہے, لیکن آپ حضرات بھی اب تک بہت اچھے انداز سے سن رہے ہیں. میں ممنون ہوں آپ حضرات کہ اس محبت سے سن لیا آپ نے میرے جملوں کو. کہ بی بی فرماتی ہیں روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. بی بی روزے سے کیسے اخلاص؟ نماز سے آپ نے نہیں کہا, حج سے نہیں کہا, خمس و زکوٰۃ سے نہیں کہا, کسی اور عبادت, یہ روزے سے اخلاص کیسے؟ کیونکہ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. نماز تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. رکوع, سجود, تشہد, سلام, ان سب چیزوں کے کرنے کا نام ہے نماز. حج احرام باندھنے, طواف کرنے, سعی کرنے, جمرات کرنے, تمام چیزوں کا نام ہے حج. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے, جہاد بھی کچھ کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, روزہ نہ کرنے کا نام ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. روزہ ہے نہ کرنے کا نام. دو چیزوں کا نام روزہ ہے, نیت اور امساک. آپ نے نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے. امساک یعنی اپنے آپ کو روکنا, کھانے سے روکنا, پینے سے روکنا, غیبت سے روکنا, جھوٹ سے روکنا. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں, روکنے کا نام روزہ ہے.
بھائی میں اب نماز پڑھ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں, حج پہ جا رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں, خمس دے رہا ہوں ایک آدمی تو دیکھ ہی رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہوں کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی رہا ہوگا, ہر کام میں کوئی دیکھ رہا ہے, روزے میں کسی کو نہیں معلوم, کیا پتا ویسے ہی میں کچھ نہیں کھا رہا, اللہ یہ کہ کوئی شکل بنا کے بیٹھ جائے, ہر آدمی پوچھے کیا ہوا کیا بات ہے, کہ میرا روزہ ہے, میں نے اس لیے شکل بنا رکھی. اگر آپ شکل نہ بنائے تو کسی کو معلوم نہیں, تو روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, نہ کرنے کا نام روزہ ہے, اخلاص نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے. بی بی فرما رہی ہے اللہ نے روزے کو اخلاص کے لیے بھیجا ہے, کہ روزے سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی اسی لیے کہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, روزے کے نتیجہ ہے تقوی. تو عزیزان گرامی آئیے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, ویسے زکوٰۃ سے متعلق بھی ہے کہ اللہ نے تزکیہ النمو دو چیزوں کے لیے خمس و زکوٰۃ کو بنایا ہے, کہ چیزیں پاک ہو جائیں, مال پاک ہو جائے, اور دوسرے برکت کے لیے نمو کے لیے اللہ نے خمس و زکوٰۃ کو بھیجا ہے. بس بھئی وقت تمام ہو چکا ہے, آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, یہ اسے کل مکمل کروں اب, کہ حج کا پورا فلسفہ کیا ہے. بی بی نے تشہیداً للدین اس کے لیے کہا ہے, میرے خیال میں کل ہی مکمل کروں گا کیونکہ اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے, اس میں سے چند مثالیں میں نے پیش کرنی ہیں. زیارت اور بہت سے احکام ہیں اس کے, حج کو پورا نہیں پیش کروں گا لیکن کچھ جملے مجھے پیش کرنے تھے. عزیزان گرامی فلسفہ احکام جناب سیدہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا, کہ ایک ایک جملے بلکہ آدھے جملے میں پورے دین کے احکام کا فلسفہ سیدہ نے بیان کیا. عزیزان گرامی کسی بھی صحابی کے پاس چلے جائیں کہ یہ بتائیے یہ کیوں کتابوں کی کتابیں لکھ دے گا, بیان نہیں کر سکے گا, ایک آدھے جملے میں جو پورے کے پورے نظام دین کو ایک جملے آدھے جملے میں سمو دیں, وہ خاتون جنت ہے. یا یہ اعجاز قرآن کا ہے یا سیدہ کے کلام کا, کہ قرآن ایک ایک آیت میں کتنے احکام بیان کر دیتا ہے, یا جناب سیدہ کا خطبہ آدھے جملے میں پورا احکام کا فلسفہ, پوری نماز کا فلسفہ بی بی نے ایک جملے میں. میں اس کو چاہوں تو اور پھیلا سکتا ہوں. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے.